لکھا ہے کوئی اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو آپ کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اور اس پتھر کی جسامت اتنی نہیں تھی جتنا اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پتھر تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پانی سے بہت زیادہ نکل رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے رکھی. آپ نے اس پتھر سے پوچھا تو چھوٹا سا پتھر ہے لیکن پانی تجھ میں سے بڑا نکل رہا ہے. تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب سے میں نے یہ سنا نا کہ وقودها الناس والحجارہ، جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے. تو جو آپ مجھ میں سے پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل خوف الہی سے میرے آنسو ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس پتھر کے لیے دعا کی. اللہ کے نبی تھے، مقبول دعا تھی. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت سے میں نے اس پتھر کو جہنم سے رہائی عطا کر دیا. آپ نے پتھر کو خوشخبری دی، آپ تشریف لے گئے. لکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے نا تو اس پتھر میں سے پھر اتنا ہی پانی نکل رہا. آپ نے پھر اس پتھر سے پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے جب میں نے تجھے پوچھا کہ تجھ میں سے اتنا پانی کیوں نکل رہا ہے تو تو نے آگے سے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے اتنا رو رہا تھا کہ ان پتھروں میں مجھے شامل نہ کر دیا جائے. تو آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جو پتھر ہے نا وہ آگے سے عرض کرتے اللہ کے نبی پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا لیکن میں اب اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ رو رہا ہوں. وہ چلے ہو جی رمضان چ نہیں رونا تو دسو رونا کہ ضائع نہ کرو یار اپنے روزے. میں ابھی تک تو خیر صرف ایک ہی افطاری سے واپس پڑا ہے اور افطاری دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ قوم آج پہلی بار کھانے لگی ہے. ابھی بھی ہم سحری اور افطاری میں پھنسے ہوئے ہیں. اصل مقصد رمضان کا تلاش کرو. اصل مقصد جو رمضان کا ہے 11 ماہ بڑا کھایا ہے تو اگر پھر بھی رمضان میں صرف توجہ کھانے کی طرف ہے تو پھر رمضان کی طرف ہے. 11 ماہ ہم بڑا سوئے ہیں، تھوڑا نہیں سوئے ہیں. اب رمضان میں بھی اگر توجہ صرف سونے کی طرف ہے تو رمضان کی طرف ہے. 11 ماہ بھی سوئے، رمضان بھی سوئے، 11 ماہ بھی کھایا، رمضان بھی کھایا، تو پھر فرق کیا ہوا ہے؟ فرق کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قطعی نہ کھائیں لیکن نہیں حضرت جی مقصد کھانا ساری توجہ کھانے کی جانب. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں نہ سوئے، میں بھی سو رہا ہوں لیکن حضرت جی صرف سونا نہ ہو. 11 ماہ بڑا سو لیا حضرت، بس کوشش کریں اتنا سوئیں تھکن اتر جائے. باقی حضرت جی توجہ اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو 11 ماہ میں نے جو مجھ سے ہوا ہے نا مجھے اس پہ معافی مل جائے، مجھے اس پہ معافی. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے دوست تھے تو بیمار ہو گئے تو میں ان کی نا تیمارداری کے لیے گیا. تو کہتے جب ان کی تیمارداری پہ پہنچا نا وہاں تو حضرت نا بار بار کسی بات پہ افسوس کر رہے تھے. اللہ وہ اللہ کے دوست تھے، مقربین میں سے تھے جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا لیکن آپ فرماتے وہ بار بار افسوس کر رہے تھے. ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس. تو آپ فرماتے جب بار بار میں نے ان کو افسوس کرتے دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے میں افسوس کر رہا ہوں ان راتوں پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی. میں افسوس کر رہا ہوں ان دنوں پہ جن دنوں میں میرا روزہ نہیں تھا. میں افسوس کر رہا ہوں ان لمحات پہ جن لمحوں میں میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا. اللہ یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جی جن کا دن اللہ کے ذکر میں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں، جن کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رمضان بھی اس طرح کا نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھ کے سارے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں آج فجر میں نے ادھر پڑھی تو مجھے جگہ نا بالکل جو دروازے کے سامنے صف بنتی ہے نا وہاں ملی ہے. تو جب ہم نے سلام پھیری تو جو باہر والی صف تھی نا دروازے کے بالکل باہر والی صف تو ان کی رکعت رہ چکی تھی. تو اب جو اندر احباب تھے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا، وہ اٹھ کے بھاگنے. اللہ میں نے اپنی ذمہ داری کے احساس کرتے ان کو کہا بھائی پیچھے 3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں.
اور نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر آپ نہیں گزر سکیں گے، یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے اس کا کتنا گناہ تو ساری عمر وہاں کھڑا رہے، لیکن گزرے نہ تو نمازی کے آگے۔ لیکن حضرت جی ایک بندہ بھی میری نہیں سن رہا، لوگ گزر رہے ہیں، آخر اٹھ کے نہ حضرت جی میں ایک جو نمازی رہ گیا نا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ لوگ گناہ گار نہ ہوں۔ اللہ کے بندو کیوں بھاگ رہے ہیں مسجد سے؟ وقت گزارو مسجد میں، 11 ماہ گھر ہی رہے ہیں، 11 ماہ نہیں گلی محلوں میں ہم نے وقت گزارا ہے، تھوڑا سا وقت گزارو اللہ کے گھر، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالو، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، اپنی نافرمانیوں پہ نظر ڈالو، نہ بھاگو، نہ وقت ضائع کرو۔ ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں، توجہ کرو اس جانب، کیونکہ جو اللہ رمضان کا مقصد بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون، ہر روز چیک کرو خود کو، پہلے روزے میں میرا اور اللہ کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا، دوسرے روزے میں بڑا کہ وہاں ہی کھڑا ہے، تیسرے روزے میں کیا کیفیت تھی، چوتھے روزے میں کیا کیفیت ہوئی، پانچویں میں بھائی بڑھنا چاہیے نا، بڑھنا چاہیے تعلق، بھوکے ہیں ہم اللہ کے لیے، بڑھنا چاہیے تعلق۔ لیکن اگر حضرت جی سب کچھ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان تو گزر رہا ہے، ہمارا معاملہ کہاں کھڑا ہے، کچھ تبدیلی آئی خود میں، کچھ دل بدلا لگا، کچھ آپ نے روح کو نکھرا پایا کہ سب کچھ اسی طرح ہی